بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تمرین نمبر 81 پڑھنے جا رہے ہیں لم لمہ کے ساتھ فعل کی نفی۔ اس سے پہلے ہم نے ما اور لا کے ساتھ فعل کی نفی کا بیان پڑھا ہے۔ آج ہم لم اور لمہ کے ساتھ فعل کی نفی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ لم اور لمہ یہ دونوں حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو ماضی منفی کے معنی میں بدل دیتے ہیں، جیسے لم یذہب وہ نہیں گیا، لما یذہب وہ اب تک نہیں گیا۔ یذہب فعل مضارع ہے، لم داخل ہوا تو پہلے تو وہ ماضی کے معنی میں ہو گیا اور دوسرا وہ منفی ہو گیا۔ لم اور لمہ کے درمیان معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، یعنی دونوں کے درمیان، لم اور لمہ کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ حرف لم زمانہ ماضی میں مطلق نفی کے لیے آتا ہے اور لمہ زمانہ ماضی میں اس طرح نفی کرتا ہے کہ اس کی نفی بولنے کے وقت تک سمجھی جاتی ہے۔ اوپر کی دونوں مثالوں میں غور کرو۔ لم یذہب وہ نہیں گیا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، جبکہ لما یذہب وہ اب تک نہیں گیا، یعنی جب میں بول رہا ہوں اس وقت تک وہ نہیں گیا، یہ لمہ بتلاتا ہے۔ ان دونوں حرفوں کے داخل ہونے سے فعل مضارع کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ یذہبو تھا، یذہب ہو گیا۔ اسی طرح چاروں تثنیہ، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر سے نون اعرابی گر جاتا ہے، یعنی 7 صیغوں میں جو نون اعرابی آتا ہے وہ نون اعرابی گر جاتا ہے۔ آخر میں اگر کوئی حرف علت ہو تو وہ بھی گرا دیا جاتا ہے، جیسے یاتی آخر میں یا ہے، اس کے شروع میں اگر لم لائیں گے تو بولیں گے لم یاتی، یا گر جائے گی، وہ نہیں آیا، اور لما یاتی وہ اب تک نہیں آیا۔ نوٹ: جس فعل مضارع پر لم داخل ہو اس کے بعد اگر لفظ بعدو یا الی الآن بڑھا دو تو وہ بھی لما یعنی اب تک کے معنی دے گا، جیسے لم یذہب بعدو وہ اب تک نہیں آیا، تو اب لم بھی لما کے معنی دے گا، یا لم یذہب الی الآن وہ اب تک نہیں آیا۔ اسی طرح مزید تاکید کے لیے کبھی لما یذہب بعدو بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں زیادہ تاکید پیدا کرنی ہو تو لما اور آخر میں بعدو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ مختصر سا بیان تھا لم اور لما کا۔ اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں۔ تمرین حل کرنے سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے الموعد، جمع اس کی مواعید آتی ہے، معنی ہے متعین وقت۔ یقضی باب ضربہ سے قضا، یقضی قضاء معنی ادا کرنا۔ دین جمع اس کی دیون آتی ہے، معنی قرض۔ کبیرہ باب سمیع سے، یکبر کبرن بڑا ہونا۔ الغلام جمع غلمان معنی ہے بچہ۔ یتہذب باب تفاعل سے، تہذب یتہذب تہذبا مطلب مہذب بننا۔ غامت باب ضرب سے، غام یغیم غیما ابر آلود ہونا۔ العشاء جمع عشیۃ معنی رات کا کھانا۔ لم تعلفا باب ضرب سے، علف یعلف علفا معنی چارہ دینا، اسے فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ خطب جمع خطوب معنی ہے حال۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے القطار لم يتأخر عن موعده، ٹرین اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوئی۔
لم یتأخر، یتأخر فعل مضارع ہے، اس پر شروع میں لم داخل ہوا تو سب سے پہلے اس نے آخر میں جزم دے دیا تو یتأخر سے تأخر ہو گیا، اور اب معنی بھی اس کے ماضی کے ہو گئے، لیٹ نہیں ہوئی۔ دوسرا جملہ ہے انا لم ارسب فی الامتحان قط، میں کبھی امتحان میں فیل نہیں ہوا۔ ارسب فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں لم داخل ہوا تو ارسب کے آخر میں جزم آ گیا اور اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا۔ تیسرا جملہ ہے اخوایا لم یسافرا الی دہلی، میرے دونوں بھائیوں نے دہلی کا سفر نہیں کیا۔ لم یسافرا، یسافرانی تھا، لم داخل ہوا، اس تاخیر سے نون اعرابی کو گرا دیا، اس لیے کہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور تثنیہ کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ لم اور لما کے داخل ہونے سے گر جاتا ہے۔ چوتھا جملہ ہے اولئک التلاميذ خرجوا الى المتحف ولما يرجعوا، وہ سب طلباء عجائب گھر گئے اور اب تک نہیں لوٹے۔ لما یرجعوا، یرجعوا نہ تھا، لما داخل ہوا، آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا اور اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا، اب تک نہیں لوٹے۔ پانچواں جملہ ہے اولئک الکافرون لم یؤمنوا باللہ، وہ سب کافر اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ چھٹا جملہ ہے الرجل لما یقضی دینہ، آدمی نے اب تک اپنا قرض ادا نہیں کیا۔ یقضی تھا، آخر میں یا تھا، لما داخل ہوا تو اس نے یا جو آخر میں تھا حرف علت اس کو گرا دیا۔ ساتواں جملہ ہے کبیر الغلام ولما یتہذب، بچہ بڑا ہو گیا اور اب تک مہذب نہیں بنا، لما کی وجہ سے یتہذب آخر میں جزم آ گیا۔ آٹھواں جملہ ہے غامت السماء ولم تمطر، آسمان ابر آلود ہوا اور نہیں برسا۔ نواں جملہ ہے ذانک الضیفان لما یأکلا العشاء، ان دونوں مہمانوں نے اب تک رات کا کھانا نہیں کھایا۔ دسواں جملہ ہے بقرتا لم تعلفا منذ یومین، میری دونوں گائیوں کو 2 دن سے چارہ نہیں دیا گیا۔ لم تعلفا، تعلفا نی تھا، لم کی وجہ سے نون اعرابی کو گرا دیا۔ 11واں جملہ ہے ما خطبکی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرا کیا معاملہ ہے۔ لم تحفظی الدرس، تو نے سبق یاد نہیں کیا۔ تحفظی نہ تھا، لم کی وجہ سے نون کو گرا دیا۔ 12واں جملہ ہے التلمیذات المجتہدات لم یسقطن فی الامتحان، محنتی طالبات امتحان میں فیل نہیں ہوئیں۔ یسقطن میں کچھ فرق نہیں ہوا لفظی، معنوی اعتبار سے وہ ماضی کے معنی میں ہو گیا، لیکن لفظاً کوئی فرق، کوئی تغیر نہیں ہوا۔ 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، اس میں لم اور لما کے داخل ہونے سے لفظاً کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے وہ ماضی کے معنی میں ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔